عدت 4 مہینے 10 دن 18 اگست 2013 سورہ آل عمران کی آیات 169 سے 171 تک۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ میرا شوہر عمر محمد قاسم 26 سال کا تھا جب 16 اگست 2013 عصر کے بعد جمعے کے دن وہ اپنے خالق حقیقی سے ملا۔ اس کی تھوڑی میں گولی لگی تھی جو اس کی گردن کے پیچھے سے نکلی تھی۔ وہ الیگزینڈریا میں ایک مظاہرے میں تھا، اور پچھلے دنوں اور مہینوں میں آرمی نے جو پورے ایجپٹ میں بے رحمی سے لوگوں کو قتل کر رہی تھی، ان کے خلاف، ان لوگوں کے لیے انصاف طلب کرنے کے لیے وہ اس مظاہرے میں تھا۔ کل صبح جب میں گئی الیگزینڈریا میں قریبی ہسپتال میں جو میتیں جہاں پر رکھی تھیں عمر کو دیکھنے کے لیے، اس سے پہلے کہ تھوڑی دیر میں اس کو غسل دیا جاتا اور پھر اس کو دفن کر دیا جاتا، جب میں وہاں پہنچی، وہاں بہت سارے لوگ باہر انتظار کر رہے تھے۔ انہیں بھی اپنے فیملی ممبرس کو دیکھنا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ پچھلے دنوں میں بہت سارے لوگ اسی دن مارے گئے تھے جس دن عمر کے کچھ دوست اور رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں کمرے میں داخل ہوئی، جہاں پر ایک میز پر اس کی باڈی رکھی ہوئی تھی، ایک لمبے کمبل سے ڈھانپ کر۔ میں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ یہ تھا میری محبت، ٹھنڈا پڑا ہوا، حالانکہ میں نے اسے دیکھا تھا ابھی بس 24 گھنٹے پہلے ہی، مضبوط، ہنستا، مسکراتا ہوا۔ میں نے اس کی داڑھی کو چھوا، کچھ تو ابھی بھی نرم تھی اور کچھ خون خشک ہو جانے کی وجہ سے سخت ہو چکی تھی۔ اس کی ناک پر بھی خون تھا اور اس کی آنکھ کے پاس ایک کٹ لگا ہوا تھا، لیکن وہ اب بھی خوبصورت تھا، مر جانے کے بعد بھی خاموش تھا جیسے سو رہا ہو۔ میں نے اس کے ہونٹوں کو چھوا، اس کے گالوں کو، وہ بھی ٹھنڈے تھے۔ میں وہاں تھوڑی دیر کھڑی رہی اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل بار بار ایک ٹرک کے نیچے کچلا جا رہا ہو۔ میں نے زور زور سے رونے سے تو انکار کر دیا، لیکن آنسو میرے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا، I love you عمر۔ میں جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ سے اللہ کی راہ میں مارے جانا چاہتے تھے، اور تم نے وہ پا لیا جس کی تمہیں امید تھی۔ انشاءاللہ مجھے تم پہ بہت فخر ہے۔ پھر میں نے وہ دعا مانگی جو آج تک کی مشکل ترین دعا ہے، یا اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اسے شہید قبول کر لے، اور مجھے آخرت میں اس سے ملا لینا، یا اللہ مجھے صبر دے اور یہ ماننے میں میرے لیے آسانی کر کہ یہی اس کا وقت تھا، مقرر وقت، اور تیری رضا سے اور تیری رحمت سے وہ زندہ ہے انشاءاللہ تیرے پاس ایک شہید کے طور۔ میں تب تک وہاں سے ہلی نہیں جب تک کہ میں اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہاں کتنی دیر میں کھڑی رہی۔ آخر میں نے اس کے گھالوں پر پیار کیا، بوسہ لیا، اور میں نے اسے بتایا کہ ہم پھر ملیں گے۔ میں نے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا اور کمرے سے نکل آئی۔ ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس کا جنازہ تھا۔ سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے، اس کے دوست، اس کے کلیگز، اسکول اور کام والے، ہم دونوں کی ایکسٹینڈڈ فیملیز۔ وہ بہت سارے لوگوں کا بہت محبوب تھا، کوئی ایک آنکھ بھی اس ہجوم میں خشک نہیں تھی۔ سب کے پاس اس کے لیے کہنے کے لیے بس اچھے الفاظ تھے، اور یہ کہ الحمدللہ اللہ نے
اسے اس طرح لیا جو کسی بھی انسان کے مرنے کا بہترین طریقہ ہو سکتا. ہم نے نماز جنازہ ادا کی اور پھر میں باہر گئی. ہزاروں مردوں کا ہجوم تھا جو عمر کی باڈی لے کر سیمیٹری یعنی کہ قبرستان جا رہے تھے. ہم خواتین نے فوراً ان کے پیچھے ہم نہیں گئے. ہم نے تھوڑا سا انتظار کیا کہ وہ دفن ہو جائے, اس کے بعد ہم اس کی قبر پہ جائیں. تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اس کی والدہ اور میں کچھ اور خواتین ریلیٹیوز کے ساتھ قبرستان گئے. ہم اپنا آہستہ آہستہ راستہ اس طرف بنا رہے تھے جہاں پر اس کو دفن کیا گیا تھا. اچانک میں نے نوٹ کیا کہ لوگ زور زور سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قبرستان سے باہر نکلو سائیڈ والے گیٹ سے. مجھے لگا کہ کوئی چلایا ہے زور سے ہمارے اوپر اور پھر ہمارے اوپر پتھر پھینکے جا رہے تھے. وہ لوگ جو عمر کے جنازے کے ساتھ تھے ہمیں زور زور سے کہہ رہے تھے کہ نکلو, بھاگو. میں پیچھے مڑے بغیر بھاگی اور ایک بڑا سا پتھر میرے گال پہ ٹکرایا. عمر کے کچھ دوستوں نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہم سے آگے بھاگیں تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو. لوگوں نے ہم پر اٹیک کیا تھا. وہ یقیناً وہی ملٹری کے لوگ تھے جن کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان بھائی چارہ ہو رہا ہے یہاں پر اور کوئی جنازہ ہے تو ہمیں ضرور پہنچ جانا چاہیے. بہت سے لوگ زخمی ہوئے, گہرے زخم بھی آئے, لیکن یہ ہے الحمدللہ کہ کوئی موت واقع نہیں ہوئی اس سارے سلسلے میں. مر جانے کے بعد بھی عمر کے دشمنوں کی نفرت اس سے کم نہیں ہوئی اور اس کے آس پاس والوں سے بھی. لیکن میرے لیے یہ نفرت کوئی معنی نہیں رکھتی. بہرحال اگر اللہ کے دشمن آپ سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تو ایک نشانی ہے کہ آپ انشاءاللہ سیدھے راستے پر ہیں. میرے دوستو, میرا دل ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے جسے مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ دل ایسی تکلیف محسوس بھی کر سکتا ہے. میں اسے مس کرتی ہوں جب بھی میں جاگتی ہوں اور میں اسے خواب میں دیکھتی ہوں جب میں سوتی ہوں. وہ ایک بہترین شوہر ہو سکتا ہے جتنا کسی بھی عورت نے امید کی ہو. نرم مزاج, سخی دل, رحم دل, محبت کرنے والا, مضبوط, بہادر. اس کے کپڑے ابھی بھی ہمارے کمرے میں ایسے ہی لٹکے ہوئے ہیں جیسے وہ کسی بھی وقت آئے گا دروازے سے اور اپنا پجامہ پہن کر سونے کی تیاری کرے گا. اس سارے مرحلے میں بس میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہتی رہی کہ اللہ کے ہیں ہم اور ہمیں وہیں پلٹ کے جانا ہے. اور یہی دعا کرتی ہوں اس کے لیے. میں نے اپنے شوہر کو اور اپنے لیے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی کہ اللہ نے کیوں اس کو لے لیا, یا میں یہ سوچوں کہ اگر وہ اس دن نہ گیا ہوتا جمعے کو اس مظاہرے میں تو وہ زندہ ہوتا. نہیں, وہ اللہ نے وہ وقت مقرر کیا تھا. وہ عمر کا وقت تھا لوٹ جانے کا. یہ بات میں کسی شک و شبہ کے سے بالا تر ہو کے اس بات پر میرا یقین ہے کہ اس کا وہی وقت تھا, اس کو پلٹنا ہی تھا. ہاں, یہ میرے دل میں خواہش آتی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کچھ اور وقت گزارا ہوتا, لیکن میں دوبارہ اس سے ملنے کے لیے اور باذن اللہ اس کی بیوی بننے کے لیے جنت میں اس چیز کا انتظار کر رہی ہوں. آخرت میں وقت ختم نہیں ہوگا اور علیحدگی کا کوئی خوف نہیں ہوگا, اپنے پیاروں سے علیحدگی کا. میرے وجود کا ایک ایک انچ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہماری محبت سچی محبت ہے جو اس دنیا سے شروع ہو کر اگلی دنیا تک چل سکتی ہے. کل رات جب ہم گھر واپس آئے, ایک رشتہ دار کی دوست کی کال آئی جنہوں نے عمر کو اس وقت دیکھا تھا جس وقت اس کو گولی لگی. انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دم نہیں مر گیا تھا, کچھ لمحے وہ زندہ رہا. اس کا الٹا ہاتھ اس کی تھوڑی پر تھا جہاں پر اس کو گولی لگی تھی, اور اس کا سیدھا ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہوا میں تھی, اور اس نے واضح طور پہ یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے چہرے پر اتنی بڑی مسکراہٹ تھی جیسے اس کی شادی کا دن ہو. میں نے جب یہ سنا میں اپنی خوشی کے آنسو روک نہیں سکی. اللہ نے مجھے عزت بخشی تھی کہ میں اس انسان کی بیوی بنی, اس کے بچے کی ماں بنی.
میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے کبھی اس راستے سے بھٹکائے نہیں، میری خاطر، میری اولاد کی خاطر اور عمر کی خاطر، اس کو عزت دینے کی خاطر جس طریقے سے اللہ نے اس دنیا سے اسے لینے کا فیصلہ کیا۔ عمر، میری محبت، مجھے امید ہے کہ اس وقت تمہاری روح کسی سبز پرندے میں ہوگی اور تم جنت میں یہاں سے وہاں اڑتے پھرتے ہوگے، کھاتے پیتے اللہ کے رزق میں سے، اور اللہ کے عرش کے قریب ہوگے، جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی آنسو نہیں بہانا ہوگا، کھو دینے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم میری محبت ہو اس دنیا میں اور انشاءاللہ اگلی دنیا میں۔ تم میرے دل میں ہو ہمیشہ اور ہمیشہ میری دعاؤں میں ہو۔ یا اللہ، تو نے ملایا تھا موسیٰ کی ماں کو اس کے بعد جب اس نے انہیں دریا برد کر دیا تھا۔ یا اللہ، تو نے ملایا تھا یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے بہت سارے سالوں کی اذیت ناک علیحدگی کے بعد۔ اللہ، آپ ہی تو ہیں جو مجھے ملا سکتے ہیں میرے محبوب سے آخرت میں۔ تو میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے جنت کی، اس میں ہمیں